واہ صدیاں بعد صحابہ کا ذکر کرنے ہو، اج بھی کوئی صحابہ جہا ہے چاہیے تو ایسی کہ مولوی پیر اس راہ تے چل دے جس راہ تے صحابہ چل انہاں بھی یورپ دے جناب لے کے ویزے تے جناب ون پونے اپنے سوٹ تے ون پونیاں پگڑیاں تے سوٹٹ بوٹٹ ہو کے تے چمکتی ہوئی تسبیحاں ہاتھ چ رکھ کے تے جناب ایسے ماحول بنا کے چمکتی ہوئی جتیاں تے جبے پا کے چاہیے تو ایسی انہاں واسطے نمونہ تے حضور نے فرمایا اے میرے غلامن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا تمہارے لیے میرا طریقہ بھی لازم، میرے خلفاء کا بھی لازم۔ کہ فرمایا اے طریقہ تسی دندہ تھلے دے کے نہیں رکھنا، داڑا تھلے دے کے رکھنا، دند تینج بندہ چکے تے سارے دند باہر نکل جاندے، لیکن داڑ تھلے جڑی چیز دیتی ہوئے وہ داڑا ٹوٹ بھی نہیں سکدیاں تے نہ وہ تھلو چیز نکل سکدی جناب۔ جس نو ویکھو جناب انہاں کول متاثر ہویا، تہذیب کول کوئی متاثر ہویا، کوئی انہاں دے بلب کول متاثر ہویا، کوئی انہاں دیاں گھڑیاں کول متاثر ہویا، کوئی انہاں دیاں ٹیپاں کول متاثر ہویا، کوئی انہاں دے جناب موبائلاں کول متاثر ہویا، تے پھر صحابہ دی کیڑی شے تو متاثر ہوئے ہو تسی؟ میرا ایک سوال ہے پوری امت کول، انہاں کدی صحابہ دیاں سیرتاں پڑھیاں ہون تے تا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ کام کیڑا کیتا۔ میں بڑا پڑھیا، اللہ دی قسم ہے وہ باہر ہی کوئی نہیں رہا دنیا تے جڑا صحابہ نہ چاہیا ہو، وہ باہر ہی کوئی نہیں سی، ہاں جڑا صحابہ موڈے تے چاہیا نہ ہو۔ اس تے وڈا کیڑا باہر سی؟ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے پتن تو بغیر سٹے جانور تے پتن تو بھی نہیں پانی وچ وڑدا، جتھوں عموماً راہ ہوے تے سلمان فارسی تے حضرت سعد چلدیاں سعد بن ابی وقاص بغیر پتن تو گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑے کنج وڑ گئے؟ گھوڑے تے وڑدے ہی کوئی نہیں، انہاں نوں پتہ سی جڑے اوتے بیٹھے نا یہ کیڑا کم جا رہا ہے۔ گلاں کر رہے ہو تسی، جنہاں دیاں گلاں کرنیاں سن وہ تانوں بھول گئیاں۔ پھر یورپ کے معاشرے کی مثال دیتے ہو، یہاں بناؤ نا معاشرہ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بناؤ۔ میں اس دن گھر گیا، میں رستے بھوک لگی تو ہوٹل تو موٹر وے تو بڑے میں کلر کار تو پہلے نا چڑھن تو ایک ہوٹل جو ہے، میں منڈا کیا روٹی لے آؤ، ایک روٹی لے آؤ تو سکی کھانی، سکی روٹی میں کھا کے گھر پہنچیا۔ آؤ نا ساڈے نال بیٹھ کے گل کرو، ملک کیویں بچانا۔ تو گھر جا کے روٹی کھانی ہوتے فون کر دیتا ویسے آ رہا ہے روٹی پکا کے رکھا۔ عیاشیاں واسطے اسی بھی ہوٹل وچ وڑ سکدے سی، اے بھی لے آؤ تے اے بھی 2 پلیٹاں لے آؤ تے 5 پلیٹاں اے بھی لے آؤ تے 10 پلیٹاں۔ پھر میں ممبر تے کہاں کہ نہیں، وہ رسول اللہ کے گھر تو مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ تے غزوہ خیبر دے فتح تک رج کے کھجوراں بھی تقریر میں اے کرن تے موٹر وے دے ہوٹل میں بیٹھ کے جناب 25,000 دا بل بنا کے روٹی کھاواں، پھر حضور کے اسوہ حسنہ پر تقریر مولانا کر رہے، پھر نعت خوان بھی جناب پڑھ رہا، سج گئیاں گلیاں بازار، نہیں گلیاں بازار تے سجیاں نہیں، سارے کائنات ہی سجی، دوویں جہان بھی سجے۔ توجہ، تیرے تے کیڑا اثر ہویا؟ تو اپنی گل کر، تو کیوں نہ سجیا حضور دے اسوہ حسنہ نال؟ ہاں، نہ تیرا لباس رسول اللہ دے اسوہ حسنہ دے مطابق، نہ تیری گفتگو، نہ تیرا کوئی بدن، نہ تیری چال، نہ کوئی ڈھال۔ گلیاں بازار تے سج گئے، حضور آئے تے ساری کائنات ہی سج گئی، لیکن تو نہ سجے ہو۔ یہ صرف لوکاں نوں سنان واسطے گلاں۔ آؤ اسی تانوں دسیے، سکی روٹی کھا کے، سکی روٹی میں کھا دی، اپنے عادت تے بنائی ہے نا، گلاں لوگ کر رہے ہیں۔ ملک ایسے نہیں بن سکتا کہ جناب وزیر بھی عیاشیاں کرے، مشیر بھی عیاشیاں کرے، بیرو کرے سی اتوں لے کے تھلے تک، جب تک کسے دفتر چلے جاؤ فائل نو پہیے نہ لاؤ، پہیے دا مطلب پیسہ نہ دیو تے فائل اگلے دفتر تے دوسرے کمرے چ نہیں جاندی۔ اس طرح ملک کا چلنا ہے۔ ملک چلانا چاہتے ہو تو پھر حضرت عمر دی سیرت پڑھو۔ ہاں، صدیق اکبر نے 2 سال کیڑے حالات بن گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں اللہ دی قسم ہے جب رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گیا، جی صدیق نہ ہوندے تو کسی نے بچنا ہی کوئی نہیں۔ گلاں کردے ہو جناب بیٹھ کے 4 بندے، ہر بندہ اٹھ کے بک بک کردا، تے جب پوچھو صحابہ دیاں سیرتاں تے صورتاں، کیوں جی سمندر میں جا گھوڑے پائے، اگر رومی ویکھن لگا تو مجانی آ گئے، یہ تے جھلے آ گئے، یہ تے پاگل آ گئے۔ سانو لبیک کرن لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں، اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں، صدیاں بعد لوگ سانو پاگل تک کیا نہ کرنا۔ توجہ، عیاشیاں نال پیسے مکدے، ٹکر کھان نال پیسے نہیں مکدے، پکی گل۔ رب ٹکر ہر بندے نوں دیندا، عیاشیاں دے پیسے نہیں دیندا۔ میں گل انہاں وال مولویاں تے پیراں دی کیتی، گلاں صحابہ دیاں کرنیاں تے پھر صحابہ جنگ وچ تیر چلن تے اکثر صحابہ دی اکھاں وچ جا لگن تے نابینے ہو جان۔ اس دن دا نام ہی بن گیا جس دن صحابہ نابینے ہو گئے۔ بڈھے صحابی ابو ایوب انصاری میزبان رسول، مدینہ پاک تو چل کے بڑھاپے چ قسطنطنیہ آج بھی مزار موجود ہے۔ انہوں نے نہیں سی پتا کہ رسول اللہ دے پڑوس وچ جتھے رسول اللہ دی مبارک اونٹنی بیٹھی سی اتھے ایک یادگار بنا دیندے تے انہاں دی نسلاں بھی پیسے کھانے سن، کیوں جی ٹکٹ لا دیندے ایتھے رسول اللہ دی مبارک اونٹنی میرے گھر دے اس سیرے بیٹھی سی۔ انہوں نے پتہ سی
جنہاں محبوبہ دی اونٹنی بیٹھی سی نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے دین دا کام کرو، اپنی شخصیات نہ بناؤ، اپنے ارد گرد لوگوں مت گھماؤ کہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے، فرمایا اسی سانو کون جانتا سی، کیوں جی حضرت عمر پہاڑا کول کھڑے ہو کے فرمایا نہیں عمر تے وہی عمر ہے جہد کول 6 اٹھنا ہے قابو آندے، آج عمر 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا ہے، حضور دی وجہ ہے اور کی وجہ ہے؟ آج ہر بندہ چاہتا میرے ارد گرد لوگ گھومن مینو منن، دین دے نا تے لوگ 2 نمبریاں پیسے بڑے بڑے فراڈ اپنے چہرے بدل کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں لوگوں کو دھوکہ دیا، یہ حضور کا اپنا فرمان۔ ہاں جی لوگوں نے دھوکے دیتے، لوگ تو اینا تو لوگاں جنت تے چلا جانا ہے بھاج کے، یہ تو کہن گے حضور انہاں مولویاں کول پوچھو، انہاں پیراں کول پوچھو، انہاں نذرانے منگے اسی دیتے، انہاں 11ویں دے پیسے منگے اسی دیتے، انہاں 12ویں شریف دے پیسے منگے اسا دیتے، انہاں کول پوچھو اے ناموس رسالت دی جدوں انہاں گل کیتی اے آپو اندر وڑ گئے جیلا، پھر اساں ہی بات کیتی ہے۔ ہاں جی توجہ جڑے علماء حق ہیں تے جڑے مشائخ رسول اللہ نے انہاں نے وہ تو مستثنا ون، مطلب تسی سمجھو میں سارے دے خلاف کر رہا نا نا، جڑے کھڑے رہے جنہاں اپنی قربانیاں دتیاں وہ تو پھر حضور قیامت نو بلان گے نا، ہاں بھائی تیرے خلاف پرچہ کیوں کٹا گیا؟ حضور لبیک دا نعرہ لایا، فرمایا حضور مان گیا تے کھڑا ہو جاؤ تسی، او کٹن والے نو بلاؤ ذرا، وہ دن پھر پتہ لگ جانے، اسی تو چاہتے وہ دن لگے، ہاں اس دن پھر رسول اللہ بلان گیا، اسی تو اسی واسطے تیار بیٹھے، اور کیا کام ہے؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، اور بڑی وڈی عدالت لگنی، ہاں جی اتنے تو ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، اس پرچے دا حساب نہیں ہونا، علماء تے مشائخ نو اندر دے کے حافظاں قاریاں نو اندر دے کے جی کیوں جی لبیک کا نعرہ کیوں لگا؟ میں نے کہا یہ نعرہ تو گو نے بھی لگایا، سگو نعرہ لاوے لبیک وسعت ہے حضور میں حاضر، حضور میں ہرنی نعرہ لاوے کیوں جی، اور جناب کائنات دی ہر شے لبیک کہے تے اساں کہہ چھڈیا تے دہشت گرد ہو گئے، یہ دہشت گردی دا پرچہ حضور دے سامنے پیش ہونا ہے کیا اس دن پھر بڑی عدالت لگنی ہے، 4 دن دی زندگی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ حضرت شاہ محمد رمضان مہمی شاہ صاحب نے تقریر کی تھی جمعے تے، صحابہ دی شان بیان کی تھی، انگریز آ گئے، انہوں نے کہا جی صدیاں بعد بھی کوئی ہے صحابہ جا، فرمایا آئندہ جمعے وکھا دیاں، آئندہ جمعے جب شاہ محمد رمضان صاحب جمعہ پڑھن آئے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمان لگے شاہ جی آج تسی جمعہ پڑھ کے میرے مدرسے جا کے بہ جانا ہے، میں نے ایک تہاڈے نال بڑا ضروری کام ہے، شاہ جی جا کے بہ گئے، انہوں نے نہیں سی پتا بھائی انگریزاں نال وعدہ کیا کیتا ہے، انگریز حسب وعدہ آ گئے، شاہ جی مسجد باہر نکلے، انگریز کھڑے، انہوں نے کہا کھاؤ جی صحابہ جا کون ہے صدیاں بعد، آپ نے فرمایا چلو میرے نال، مدرسے گئے تے کمرے اندر گئے تے شاہ صاحب دے چہرے تے کپڑا پا دیتا، شاہ محمد رمضان صاحب دے چہرے تے کپڑا پایا تے انہوں نے پکڑ کے نا دروازے تے لے آئے، انگریز انتظار کر رہے سن، اینج کپڑا ہٹایا، فرمایا صحابہ جا، تے مجمع چوں کسی آواز لائی کہ در سیرت کے در صورت، اور کہا در سیرت و صورت صحابہ جا، شاہ محمد رمضان مہمی رو پہ، انہوں نے کہا شاہ جی ہاتھیاں دے بوجھ گھوڑیاں تے نہیں نپائے دا، صحابہ تو پھر صحابہ ہی ہے نا جناب۔ میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ صحابہ تک اے گل ہے کہ صحابہ دیاں شانہ انج بیان کرو کہ انگریز بھی متاثر ہو جان کہ دسو یار ایڈیاں جو تساں شانہ بیان کیتیاں آج بھی کسی بندے جھلک نظر آ سکتی صحابہ جی، بجائے اس تے کہ اے گل نہ کرو کہ انگریز متاثر ہون صحابہ دیاں شانہ بیان کرو تے صحابہ دے بارے ایو جی گفتگو جنہ تے اللہ راضی او اللہ نال راضی، صحابہ تے ہون جنہ تے رب راضی او رب تے راضی، اس واسطے اپنے آپ نو خدا کو ڈرو، اے نہ اللہ دے غضب تہاڈے تے کوئی برس پوے، ہاں جی اللہ غیرت مند حضور نے فرمایا سب تو بڑا ہے، تو اس تو بعد حضور فرماندے میں غیرت مند ہاں،